دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے بیٹیوں کا قتل، یہ کبیرہ گناہ ہے، بیٹیوں کا قتل یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا، وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بیٹی کے قاتل کو کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ نے کم و بیش 7 قسمیں اٹھائی، پھر فرمایا کہ اس دن جس دن بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس بیٹی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ دھیان سے سنیں، میری مائیں اور بہنیں بھی تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ پوچھا جائے گا اس لڑکی سے، اس بچی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ بیٹی سے پوچھے گا، قرآن کی آیت، تجھے کیوں، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، تجھے قتل کس جرم کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حیرت ہے جس نے قتل کیا اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے کیوں قتل کیا، قاتل سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تو نے کیوں قتل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ قاتل سے نہیں بلکہ مقتول سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس کی اللہ شرابی سے پوچھے گا تو نے شراب کیوں پیا، جواری سے پوچھے گا تو نے جوا کیوں کھیلا، زانی سے پوچھے گا تو نے زنا کیوں کیا، لیکن بیٹی کے قاتل سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا، بلکہ بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، کس جرم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس جرم کا سوال کرنے کا، اس جرم کا سوال اس سے جس نے قتل کیا بیٹی کو، اس کو بھی پسند نہیں کرے، اس لیے کہ جس سے جتنی دیر تک پوچھا جاتا ہے اس کی طرف توجہ تو رہتی ہے، جس سے جتنی دیر پوچھا جاتا ہے توجہ تو رہتی ہے نا۔ تو قدرت بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی کرتی ہے، قدرت مشیت کو بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی، اتنی نفرت ہے مشیت کو کہ اللہ اس سے سوال بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ بیٹی سے پوچھے گا اس کی کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جب یہ آیت آتی ہے تو میری قوم سراسری طور پہ پڑھ کر کے گزر جاتی ہے، ہاں یہ سوال تو کفار مکہ سے کی بیٹیوں سے ہوگا جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا، کہ ان سے ہوگا، ہمیں تو نہیں ہوگا، ہماری بیٹیوں سے تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹیوں کو اسی وقت دفن کیا جا رہا تھا، آج بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہاسپٹل جا کر کے اس کا جائزہ لو، اللہ اکبر، الٹرا ساؤنڈ والوں کے پاس جا کر کے تحقیق کرو، سونوگرافی والوں کے پاس جا کے تحقیق کرو۔ مکے کے کافروں کے اندر تو کچھ نہ کچھ ہمدردی تھی بیٹیوں کے لیے، وہ تو بیٹیوں کو کم سے کم 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر کے اس کو پیدا ہونے کا حق دیتے تھے، چند سانسیں لینے کا حق دیتے تھے۔ ہاں ان کے یہاں کبھی بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، کبھی پہاڑوں سے لے جا کر کے پھینکی جاتی تھی، کبھی ہاتھ سے ذبح کر دی جاتی تھی، لیکن وہ ترقی یافتہ دور کے درندے انسان، وہ دور جو آج سے 1500 سال پرانا دور تھا، اس دور میں تو کم سے کم بیٹی کو چند سانس، 1 سانس، 2 سانس، 3 سانس لینے کی مہلت دی جاتی تھی۔ ترقی یافتہ دور کے اس وحشی انسان نے، ترقی یافتہ دور کے اس درندے انسان نے جتنی مکے کے کافروں نے سانس لینے کی بیٹی کو مہلت دی تھی، اتنی بھی مہلت اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا۔ ہاں اچھی طرح تمہیں پتا ہے، غربت کے خوف سے، داماد کے خوف سے، بیٹی کے جہیز جمع کرنے کے خوف سے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ اور سونوگرافی کے ذریعے بیٹی کو دیکھ کر چمچوں سے، کانٹوں سے، چھریوں سے اندر ہی قتل کرنے والے قاتلوں، قیامت کے دن جب وہ بچی پکار کر کہے گی میرے ان ظالم ماں باپ سے پوچھ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا، میں نے جرم کیا کیا تھا۔ تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں، تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں۔
क्योंकि तुम सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हो, इसलिए तुम्हें बेटियों से नफरत हो गई है। तुम फिल्में देख करके जिंदगी गुजार रहे हो, इसलिए तुम्हें बेटियों से नफरत हो गई। बेटियों से नफरत करने वालों, शायद बहुएं तुमसे इसलिए नफरत कर रही है कि तुमने बेटियों से नफरत की है। बुढ़ापे में बेटे तुम्हारे साथ इसलिए गद्दारी कर रहे हैं कि तुमने बेटियों से नफरत करना शुरू कर दिया है। तुम तस्वीर का एक रुख देखते हो, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जब तक मुसलमान बेटी से प्यार करता था, एक केस मुझे बता दो कि बहू ने घर से निकाला हो, तुम बेटियों के दुश्मन बन गए, अल्लाह ने तुम्हारी बहुओं को तुम्हारा दुश्मन बना दिया। याद रखो, तुम सीरियल देखकर बेटियों के दुश्मन बने। आओ मैं तुम्हें बताऊं, बेटी कौन है। बेटी वो है जिसे फातिमा कहते हैं, बेटी कौन है जिसे आयशा कहते हैं, बेटी कौन है जिसे हफ्सा कहते हैं, बेटी कौन है जिसे ज़ैनब बिन्ते अली कहते हैं। हाँ, जिस वक्त हमें ये बेटियां याद आती है, उस वक्त हमें बेटी का बाप होने पे नाज होने लगता है, इसलिए कि बेटा तो वो था बड़ा शान वाला जो करबला में शहीद होकर के जन्नत चला गया, लेकिन अल्लाह सफर को आधा छोड़कर इम्तिहान के लिए बेटे जन्नत चले गए, मगर वो अली की बेटी थी जो मदीने से काफिला लेकर निकली और मदीने तक पहुंचा करके उसी को बेटी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे ज़ैनब है, ज़ैनब हमारे मज़हब में बेटी ज़ैनब है। हाँ, जब कूफा के दरबार में अहले बैत की वकालत करने वाला कोई मर्द नहीं बचा, उस वक्त अली की बेटी ने वो खुतबा दिया कि आज तक कूफा के दरो दीवार खामोश। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मैं बेटी के कत्ल को कैसे गवारा कर लूं, क्योंकि बेटी ज़ैनब का नाम, मेरे घर कोई ज़ैनब नहीं हो सकती, कनीज़े ज़ैनब तो आ सकती। जिसको पेट में तुम कत्ल कर रहे हो सकता है तेरे पेटों के जाने के बाद सालारे काफिला कोई ज़ैनब हो, सालारे काफिला कोई ज़ैनब हो। और फिर जब बेटी को हम सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा की शक्ल में देखते हैं। नबी पाक ने फरमाया, बेटियों का बाप होना ऐब नहीं, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर आया। और फिर अपनी बेटी की वो इज्जत बढ़ाई। अम्मा आयशा कहती है, अम्मा जान आयशा कहती है, मैंने बार बार देखा, एक दिन का मामूल नहीं था, बार बार देखा, जब आई तब देखा। सिर्फ खुशी की बात नहीं थी, गमों के माहौल में भी, अम्न की बात नहीं थी, जंग के माहौल में भी हमेशा देखा। जब सैयदा फातिमा आती, ध्यान देना, हदीस पाक का मफ़हूम पढ़ने लगा हूं, तवज्जो देना। एक तरफ सैयदा फातिमा की फजीलत बयान हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बेटी की अजमत भी तो देखो, इसलिए कि बेटी है ना सैयदा मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी। हुजूर के पास आती, हुजूर उठकर खड़े हो जाते। इस रिवायत को अम्मा आयशा बयान करी। कौन अम्मा आयशा? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता। सुभान अल्लाह। जो मुफ्ती चार मिल्लत हो, सहाबा जिनसे मसले पूछते हो, सहाबा जिनके फतवे को हतमी मानते हो, वो अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। हमारी अम्मी जान आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर उठकर खड़े हो जाते और पेशानी चूमते और कहते, फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और फिर अपनी जगह बिठाते। ये हदीस है, हुजूर अपनी जगह छोड़ देते और अपनी जगह बिठाते। ध्यान देना सुन्नियों, ये अपनी जगह बिठाते आपने समझा नहीं, समझेंगे इसको। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं मैं वो हूं कि मुझे देखकर एमएलए कुर्सी छोड़ देता है और अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाता है। मैं वो हूं जब दारुल इफ्ता में जाता हूं तो मुफ्ती साहब अपनी मसनद छोड़ देते हैं
اور مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. میرا اندازہ کرو میں کون ہوں کہ میرے لیے ایم ایل اے، ایم پی، بادشاہ، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، سید صاحب میرے لیے مسند چھوڑ دیتے ہیں. اب میری فضیلت کے لیے اتنا کافی. آپ یہ تکبر سے کہتے ہیں، غرور سے. اندازہ کر میں کون ہوں. میرے لیے مفتی نے مسند چھوڑی، سید نے مسند چھوڑی، ایم ایل اے نے، بادشاہوں نے مسند چھوڑی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے مسند چھوڑی تو مجھے پتا چلا تیرا علم کتنا ہے، تیرا تقوی کتنا ہے. لیکن اس فاطمہ کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا جس کے لیے امام الانبیاء نے اپنی مسند چھوڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی جگہ چھوڑی، اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھایا. کیا شان فاطمہ الزہرا ہے سید. اور پھر اس پر بیٹی کی عظمت بتا. بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والوں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے بتا رہے ہیں بیٹی کا مقام کیا ہے. یہ اور بات ہے. لوگوں کو 1450 سال کے بعد بیٹی کی عظمت سمجھ میں آئی. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر کے بتایا کہ بیٹی کو اسلام کتنی عزیز رکھتا ہے، بیٹی کو اسلام کتنی عزت دیتا ہے. آئیے اللہ اکبر. ابن جریر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. تمہیں بیٹی کانٹا لگتی ہے، کون کھلائے گا اسے، کون پلائے گا اسے، اس کے جہیز کا انتظام کون کرے گا. تو مرغی کو نہیں کھلا سکتا، تیری اوقات کیا ہے، تو بیٹی کو کیا کھلا سکتا ہے. ہر آنے والا اپنی روزی لے کر کے آتا ہے. اور سنو، بیٹے آتے ہیں تو اپنی روزی لاتے ہیں، بیٹیاں آتی ہے تو خدا کی مدد لے کر آتی ہے. اللہ پہ توکل نہیں تمہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں تمہیں. کیا مذہب کی بات کرتے ہو، چند رسموں کے ارد گرد چکر لگانے والوں. تمہیں پتا بھی ہے تمہارے مذہب میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی اس گھر میں پرورش پاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول. سبحان اللہ. رحمت خدا اس دن تک اس کے گھر میں رہتی ہے جس دن تک کہ بیٹی کی پرورش ہوتی رہتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، بیٹیاں چاہے جتنی ہو برابری کا درجہ دیتا ہے، ترجیح نہیں. آج کل بیٹوں کی بڑی عزت ہے. مٹھائی آئے گی تو بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھا جائے گا. بیٹی کو تھوڑا سا دے کے لے بس. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر 3 عدد بیٹیاں ہوں اور ایک ہی عدد بیٹا ہو تو عزت کس کی زیادہ رہے گی؟ جو اکلوتا اسی کی نا. آقا فرماتے ہیں سفر سے آنا تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، اکلوتا ہونے کے بعد بھی بیٹے کو مت دینا بلکہ پہلے بیٹی کو دینا. آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا اس نے مجھ محمد کا دل خوش کر دیا. اللہ. حضور اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے ہیں. حضور اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو ام ابیہا. جب میں اس لقب پہ غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. آج ہم بیٹیوں کہتے ہیں نا میری ماں میری ماں، بہت سارے خاندانوں میں بیٹی کو ماں کہتے ہیں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو پیار سے ماں کہا ہے، ام ابیہا کہا ہے. اٹھا کر دیکھے سیرت کی کتابیں، پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، آقا اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ تو میری ماں جیسی. حضور علیہ السلام نے سیدہ کو ام ابیہا کہا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بیٹی کا جس نے دل دکھایا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا، اور جس نے بیٹی کا دل خوش کیا آقا فرماتے ہیں اس نے میرا دل خوش کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بیٹے بھی ہو لیکن دونوں کو برابر رکھے، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، برابر رکھے، دونوں اولاد ہیں.
جہاں سے بیٹا آیا ہے وہیں سے بیٹی بھی آئی ہے. بلکہ بعض بدبخت تو جہالت کی وجہ سے اتنی نالائکی کرتے ہیں، اگر 1 2 3 بیٹی ہو جائے تو بیوی کو کہتے ہیں اب بیٹا نہ ہوا تو طلاق دیں گے. لا الہ الا اللہ. سائنس کو پڑھیں آپ. بیٹی اور بیٹے ماں کی وجہ سے نہیں، باپ کی وجہ سے. سائنس بھی پڑھیں. ویسے اولاد باپ کی تقدیر سے ہوتی ہے، یہ اسلام ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ عورت اور مرد میں جو جراثیم ہوتے ہیں بچے کی ولادت کے، تو عورت کو دونوں جراثیم ایکس اور ایکس ہوتے ہیں. مرد کو جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں. جب عورت کے ایکس سے مرد کے ایکس ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کے ایکس سے مرد کے وائی ملتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیویوں کو طلاق کی دھمکی دینے والوں، بیٹی کی بنیاد پر، بیٹی تو بیوی کی بنیاد پر پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کے تو دونوں جراثیم ایکس ہے، وائی تو تیرے اندر ہے، وائی تو تیرے اندر ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ اگر تیرے اندر تیری تقدیر میں بیٹیاں لکھی ہے، 1 نہیں 4 بھی کر پھر بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی. اس لیے کہ بیٹی اور بیٹے عورت کی قسمت سے نہیں ملتے بلکہ وہ مرد کی قسمت سے ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، نسب مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے. اس لیے اولاد مرد کی تقدیر کی لکھی ہوتی ہے. اور سائنس بھی کہہ رہی ہے وہاں تو دونوں ایکس ہے، ایکس اور وائی تو تیرے اندر ہے. اس غریب کا قصور کیا ہے؟ بیٹی ہونے پر تو جس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے. اور سن، بیٹی کے دشمن، بیٹی کے دشمن سن، جس دن تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا اس دن تجھے تیری بیٹی پناہ دے گی. کیونکہ فطرت کے تقاضے یہ ہے کہ بیٹی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے پوری دنیا میں تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے. یہ بیٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ باپ سے پیار کرتی ہے. اب باپ کو بیٹی سے کوئی پیار نہیں، بیٹا بیٹا. ارے کہاں سے آتا ہے بیٹا؟ جہاں سے بیٹی آتی ہے وہیں سے. بلکہ ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں جب کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر. کسی کے یہاں بیٹا آتا ہے تو ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے کو کہا جاتا ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر. مگر وہ بیٹا آ کر کے کبھی مدد کرتا ہے، کبھی دھوکہ بھی دیتا ہے. لیکن جب بیٹی قدرت بھیجتی ہے تو کہتی ہے جا تاکہ تیرے باپ کی مدد میں کروں، جا تیرے باپ کی مدد میں کروں. آپ نے بیٹی کو کیا سمجھ رکھا؟ امام علی مقام نے اپنے نانا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا، اپنے بابا کو بیٹی سے پیار کرتے دیکھا. خود کیسے پیار کیا؟ 7 سالہ سکینہ کو زندگی کی آخری شب تک بستر پہ نہیں اپنے سینے پہ سلاتے رہے. بیٹیاں سینے پہ سلانے کی چیز ہے، تم اس کو پیٹ کے اندر چمچے سے کاٹتے ہو. کیا جواب دو گے اللہ کی؟ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائیں گی. اور مرد ہی نہیں بلکہ آج تو عورتوں کو بھی نفرت ہو گئی ہے، ماؤں کو بھی. جب پتا چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. میری بہن وہ سیریل دیکھنے والی میری بہن ظالم بہن ہے. اگر جو تو اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے تیری ماں نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ کیا تجھے وجود نصیب ہوتا؟ نہیں. بیٹی کبھی رابعہ بصری ہے، بیٹی کبھی نفیسہ مصری ہے. ابن جریر کے حوالے سے وہ حدیث پڑھنے لگا تھا، بہت طویل ہو گئی میری بات، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اسلام میں بیٹی کا تصور اپنے پروں سے ڈھانپتے کس ہے؟ بیٹی کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرا باپ خوشی کرے تو وہ نبی پاک سے جنت میں اتنا قریب ہوگا سبحان اللہ، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. سبحان اللہ. اتنا قریب ہوگا جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اور میرے آقا کی حدیث بھی حدیث